کچھ مسائل بیان ہوئے نماز جماعت سے ریلیٹڈ، اور نماز جماعت کے مسائل ظاہر ہے کہ جماعت میں شریک ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے، جن میں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ پڑھنا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، نماز جماعت میں سب کچھ پڑھنا ہے سوائے پہلی رکعت اور دوسری رکعت کی حمد اور سورے کے۔ یعنی جیسے مولانا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سورہ حمد کی آواز آ رہی ہے، اس وقت تقریباً تمام سینٹرز میں آتی ہے کیونکہ مائک لگے ہیں، تو کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو سننا ہے، پڑھنا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد والا سورہ بھی کیا ذمہ داری ہے؟ پڑھنا ہے، سننا ہے بس۔ باقی رکوع میں جا کے اپنا پڑھنا ہے، سجدے میں اپنا پڑھنا ہے، قنوت گو کہ واجب نہیں ہے پھر بھی اپنا پڑھنا ہے، اور تشہد اپنا پڑھنا ہے، سلام اپنا پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت چوتھی رکعت میں یا ایک دفعہ سورہ حمد پڑھنی ہے یا 3 دفعہ تسبیحات اربع۔ تسبیحات یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، کتنی تسبیح؟ 4۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک ہو گئی۔ اس طرح کے 3 دفعہ پڑھنا ہے، کم سے کم 3 دفعہ تسبیحات اربع بنا بر احتیاط واجب۔ بعض مراجع نے کہا ہے کہ ایک بھی کافی ہوتا ہے، لیکن سب نے فرمایا کہ 3 دفعہ پڑھیں، یہ احتیاط ہے اس میں، یا ایک دفعہ سورہ حمد۔ بس یہ نماز جماعت میں معلوم ہونا چاہیے۔ اب اگر اچھا یہ سوال اچھا ہے قبلہ کا، دعائے قنوت جو ہے امام جماعت بعض دفعہ اپنی پڑھتے ہیں جو معمومین کو یاد نہیں ہوتی ہے، تو دعائے قنوت میں کوئی سملرٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی پڑھ رہے ہیں آپ اپنی پڑھیں، اور بے شک وہ اپنی پڑھ رہے ہیں آپ کچھ نہ پڑھیں۔ پڑھنا چاہیں تو صلوات پڑھ لیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب زدنی علما، اور کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی ذکر کریں کہ جو مولانا کر رہے ہیں۔ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور نہ پڑھنا چاہیں تو کچھ بھی نہ پڑھیں، اور سب سے بہتر اور آسان صلوات پڑھتے رہیں کثرت سے، کہ بلا شک وہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ جماعت جب صحیح ہوگی کہ جب یہ پتہ ہوگا، اور جماعت جب صحیح ہوگی جب وضو اور غسل صحیح ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اتصال والی جگہ جو ہے وہاں لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اتصال والی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ یہ جیسے کہ یہ سمجھیں اس وقت مولانا ہیں، اتصال شروع ہوگا بالکل ان کے پیچھے سے اور ارد گرد 1 میٹر سے۔ اب اگر ان 4-5 لوگوں کی نماز باطل ہو تو سمجھے سب کی باطل ہے۔ اگر 4-5 کے 4-5 کی بات ہو، ایک کی نہیں۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بالغ ہوں، غیر ممیز بچوں کو، کم سن بچوں کو بٹھا دیا جائے تو اتصال ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پیچھے یہاں 10 آدمی کھڑے ہیں، یہاں 15 کھڑے ہیں، ان 15 میں اگر ایک بچہ کھڑا ہے تو بھی صحیح ہے، 2 بچے کھڑے ہیں ایسے کہ جو غسل و وضو نہیں جانتے اور چھوٹے بچے ہیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، 3 کھڑے ہو جائیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ادھر سے اتصال ہو رہا ہے، ادھر سے ہو رہا ہے، لیکن فرض یہ کر لیتے ہیں کہ 3 یہاں کھڑے کر دیے جائیں اس کونے پہ، تو یہ پھر صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں صحیح ہوگا؟ کیونکہ ان کے ذریعے سے اتصال ٹوٹ جائے گا خواتین کا۔ یا مثال کے طور پر 3 اس دروازے پہ کھڑے کر دیے جائیں، پھر جو دروازے کے باہر کی جماعت ہے وہ اتصال ختم ہو جائے گا۔ پس زیادہ جو سینسٹیو ہونا ہے وہ اتصال کی جگہ پہ ہونا ہے۔ یا مثال کے طور پر اس دروازے سے پیچھے بھی جماعت ہو رہی ہے کمروں میں، اور اس دروازے کے آس پاس 2-3 لوگ ہوں جن کی نماز صحیح نہ ہو، تو پھر باقیوں کی بھی خراب ہو جائے گی، کیونکہ جماعت کے لیے ضروری ہے اتصال ہو۔ اتصال کے لیے ضروری ہے وہ فرد کہ خود جس کی نماز صحیح ہو، اور کم سے کم وہ جو ہے وہ ایک بلوغ کے قریب بچہ ہو۔ لیکن کون سا بچہ؟ جس کا خود غسل و وضو صحیح ہو۔ اس دن مولانا نے توجہ دلائی تھی، اور مسئلہ پورا ہم بیان نہیں کر پائے تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ کچھ بچے جاتے ہیں یا کچھ لوگ جاتے ہیں ٹوائلٹ میں، اور جو یورین پاس کرتے ہیں وہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں اور آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جائز ہے، اگر اس طرح سے نجس ہو جائیں۔ دیکھیں نا، سوال مطلق ہے، کھڑے ہو کے پیشاب جائز ہے؟ میں کہا جائے نہ، میں سوال کروں گا شاور میں کھڑے ہیں جائز ہے؟ کسی بیابان میں کھڑے ہیں اور نماز نہیں پڑھنی ہے، یا مثال کے طور پہ سمندر میں باہر آئیں، کسی جگہ گئے، پیشاب کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں؟ ہاں، مکروہ ہے۔
حرام کب ہو جائے گا کہ جب اس طرح سے اپنے آپ کو نجس کر لیا جان بوجھ کے کہ نماز ادا نہ ہو پائے۔ بس کسی آدمی کے لیے اپنے گھٹنوں کو موڑنا ممکن نہیں ہے اور وہ کھڑے ہو کے کرتا ہے اور اس کے بعد ٹشو پیپر لگا لیتا ہے، اس کے بعد کسی جگہ جا کے پاک کر لیتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ صحیح ہے۔ تو یہ تو الگ الگ موضوع ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اور ایسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کہ جس کے بعد نماز نہ، کسی کو نہیں پڑھی، نہیں اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، بعد میں دریا میں جا کے غوطہ لگا لیا۔ تو اصل موضوع ہے کہ نماز کے لیے پاک ہونا چاہیے، یاد رکھیں اصل موضوع یہ ہے۔